بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں توحید کا کیا مقام ہے؟ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سمجھنے کو کہتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اس کے برابر مخلوقات میں کوئی نہیں ہے، اور خالق اور ہے کوئی نہیں، تو اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے بندے کو، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ صرف ایک اللہ ہی دیتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور پھر انسان اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ ان تمام عبادات کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور تیسرا لحاظ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذاتی افعال اور اوصاف ہیں ان میں بھی اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو ان تینوں اعتبار سے رب ذوالجلال کو ایک سمجھنا یہ توحید ہے، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ پوری شریعت اسلامیہ میں اتنی اہمیت کسی چیز کو حاصل نہیں جتنی توحید کو حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہی دعوت دے کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء کو وحی کی ہے، سب کو یہ الٹیمیٹم، سب کو یہ آرڈیننس، سب کو یہ میں نے نوٹس دیا تھا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے برحق، اور میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ اس حساب سے بھی اللہ نے تمام انبیاء کے تعلق سے یہ فرما دیا، اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اے لوگو، یعنی تمام لوگ، عیسائی، یہودی، بدھ مت، مسلمان، سب کو یہ کہا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے ساری نعمتیں دی، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، تمہارے لیے کھانے دانے کا انتظام کیا، تو اس کے برابر کسی کو نہ سمجھو۔ یہ ہے توحید کہ رب ذوالجلال کو ایک سمجھنا۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے، اور تمام انسانوں کی طرف دعوت ہے، تمام جنوں کی طرف بھی یہ دعوت ہے۔ جن و انسان کے علاوہ ساری کائنات رب کی توحید کو مانتی ہے، اور جن و انسان میں بھی جو توحید والے ہیں وہ مانتے ہیں، کچھ انکار کرتے ہیں۔ تو بہر صورت یہ جو عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سمجھنا اور اس کے برابر کسی کو نہ سمجھنا، یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی دعوت بنائی ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو یہ کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ عاد کی طرف ان کے بھائی ہود آئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمود کی طرف ان کے بھائی، ان کے نبی صالح علیہ السلام آئے۔ سب نے ایک ہی دعوت دی کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو یہ جو تمام انبیاء کی اکیلے کی دعوت بھی، اور وما ارسلنا من قبلک من رسول، یہاں ایک ہی آیت میں سب کی دعوت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ دعوت تمام انبیاء کرام کی دعوت تھی۔ اس سے زیادہ اس کی اہمیت کیا ہو سکتی؟ اور یہ سب سے پہلی دعوت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن کی طرف، تو فرمایا اول ما تدعوہم الیہ شہادت لا الہ الا اللہ، تیری دعوت کی ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے کہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلی دعوت ہے، اور یہ انبیاء کی بھی، صحابہ کرام کی بھی، سلف صالحین کی بھی دعوت ہے۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کلمہ پڑھ لیا جائے، موت آ جائے، بندہ جنت میں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے نوجوان بیٹے کی تیمارداری فرمائی، صحیح بخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا کیف تجدک، تیرا کیا حال ہے؟ حال احوال پوچھ کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس نے پہلے تو باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا پڑھ لو، مان لو ابو القاسم کی بات۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی نجاہ اللہ بی من النار،
اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو جہنم سے میری وجہ سے بچا لیا. یعنی اب اندازہ لگائیں کہ چند منٹ پہلے وہ جہنم کا حقدار تھا، اب یہ چھوٹا سا کلمہ پڑھا اس نے اور اب وہ جنت میں چلا گیا. تو یہ اتنا اہم کلمہ ہے، یہ توحید اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے کہا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ نا لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. تو کہنے لگے کل عبادک یقولون ھذا، یا اللہ یہ تو عام سا کلمہ ہے، اکثر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور میں تو آپ کا مخصوص بندہ ہوں، مجھے تو آپ کوئی مخصوص کلمہ بتائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اگر ساری کائنات ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور سارے آسمان ساتوں آسمان میرے سوا کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو مالت بہن لا الہ الا اللہ، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ساری مخلوق اوپر ہو جائے گی اور یہ کلمہ جھک جائے گا. اتنا اہم کلمہ ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو پیش کرے گا، اس کی بدعمالیوں کے رجسٹر 99 ہوں گے، 99، اور کل سجل مد البصر، ہر جو اس کا رجسٹر ہوگا وہاں تک جا رہا ہوگا جہاں تک نظر جا رہی ہوگی. فبصرک اليوم حدید، اس وقت نظر ہوگی بھی بہت تیز اور جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک اس کا رجسٹر ہوگا اور سب 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، ہر گناہ اس نے کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ سنا بھائی میرے لکھنے والوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہے گا نہیں یا اللہ میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیے ہیں. اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں دیکھو کوئی نیکی ہو اس کی. تو ایک کارڈ نظر آئے گا، اس کارڈ پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ 99 رجسٹروں کے مقابلے میں یہ کارڈ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ فرمائے گا مگر تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا. تو وہ فرشتے اس کا کارڈ دوسرے پلڑے میں رکھ دیں گے اور وہ جھک جائے گا اور 99 رجسٹر اٹھ جائیں گے اور اس کی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ اتنا عظیم کلمہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم زادے اگر تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آئے کہ تیرے ایک بندے کے گناہوں سے تیرا ملک بھر گیا، ایشیا بھر گیا، افریقہ بھر گیا، امریکہ بھر گیا، آسٹریلیا بھر گیا، خشکی بھر گئی، تری بھر گئی، ہر جگہ پہ تیرے گناہ پڑے ہوئے ہیں، مگر لا تشرک بی شیئا، میرے برابر کسی کو نہ سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ میرے برابر کوئی نہیں ہے. اگر تو اس شرط پر آئے گا اور تیرے باقی سب گناہ ہوں گے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اتنی ہی بخشش دے کر تجھے جنت دے دوں گا. لیکن شرط کیا ہے کہ میرے برابر کسی کو نہیں سمجھنا، اور یہی توحید ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، ابو ذر من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، تو داخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا، علی ما کان من العمل، عمل جیسے بھی ہوں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا حضرت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ چور بدکار ہوا تو؟ آپ نے فرمایا پھر بھی جائے گا. کہتے ہیں حضرت میں پوچھ رہا ہوں چور بدکار ہوا تو؟ میں پھر بھی جائے گا. حضرت میں سمجھا نہیں پا رہا، میں کہہ رہا ہوں اس نے چوری کی ہو، بدکاری کی ہو. فرمایا علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر تیری ناک کو مٹی میں ملا کر اس نے جنت میں ضرور جانا ہے. تو ناظرین اور سامعین کرام، یہ اس کی اہمیت ہے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا توحید کا، رب کے برابر کسی کو نہ سمجھا، 3 اعتبار سے جو میں نے شروع میں بیان کیے، اور موت تک اس پر پہرا دیا اور اس کو اپنے عمل اور اپنی زبان سے اس کی نفی نہ کی، تو اس نے جنت میں ضرور جانا ہے. لیکن اگر اس نے نفی کر دی، نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد
اوروں سے مدد مانگنے لگ جاتا ہے، تو پھر اگر اس نے اپنے عمل یا قول سے اپنے کلمہ توحید کی نفی کر دی تو پھر وہ بڑے خطرناک حالت میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے نوٹس بھیجا ہے، آپ سے پہلے تمام انبیاء کو بھیجا تھا، اگر آپ نے شرک کر لیا، میرے برابر کسی کو سمجھ لیا، میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، تو میں آپ کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا اور آپ ناکام ہو جائیں گے۔ حالانکہ انبیاء اللہ کی ڈائریکٹ نگرانی میں ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن اللہ ان کو بول کر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جس کے گناہوں میں یہ گناہ ہوا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اور سورہ الانعام میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی جگہ پر 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کر بیٹھتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ تو یہ بہت اہم کلمہ ہے، مرنے تک اس پر پہرا دیا جائے، اپنے قول یا عمل سے اس کی نفی نہ کی جائے تو جنت میں ضرور جائے گا۔ ڈائریکٹ چلا جائے بغیر جہنم میں گئے، اللہ کی رحمت سے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جائے بغیر ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے، یا جہنم سے گزرتا ہوا چلا جائے، یہ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے برابر کسی کو سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ہاں ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے کم تر درجے کے گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ تو ہو سکتا ہے معاف کر دے اور ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے، ہو سکتا ہے سزا پا کر جائے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے آخر کار جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو گیا تو نکالا گیا نا، تو ثابت ہوا اللہ نے معاف نہ کیا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے وہ آیات اور احادیث جن میں یہ تھا کہ کلمہ پڑھنے والا سچے دل سے وہ جنت میں ضرور جائے گا، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم گناہوں پر شیر ہو جائیں، بلکہ ہو سکتا ہے معاف نہ کرے اور ہمیں آگ میں جلنا پڑے علیاذ باللہ، اور پھر جنت میں رہے، اور ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، نیکیاں کرنی بھی ضروری ہیں، توبہ کرنی بھی ضروری ہے، اور ان سب سے زیادہ ضروری وہ توحید کو اپنا کر موت تک اس پر پہرا دینا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمیں جو میں نے نصوص عرض کی ہیں آپ کے سامنے، ان کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس شخص نے اس کی نفی نہیں کی وہ جنت میں ضرور جائے گا، ڈائریکٹ چلا جائے یا سزا پا کر چلا جائے۔ تو یہاں پہ ایک بات دیکھیں نا، میں کہتا ہوں جو شخص جہاز پہ بیٹھے گا اس پہ وہ کراچی چلا جائے گا، پھر میں کہتا ہوں جو اس بس پہ بیٹھے گا چلا جائے گا، پھر میں کہتا ہوں یہ جو ریل پہ بیٹھے گا وہ بھی چلا جائے گا۔ تو جائیں گے تو تینوں، مگر تینوں کا جانا برابر نہیں ہے۔ تو آپ کا فرمانا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا سچے دل سے وہ جنت میں ضرور جائے گا، مگر سب کا جانا برابر نہیں ہے، کسی کو وایا جہنم جانا پڑے گا، اور کسی کو تھوڑی سزا، کسی کو زیادہ سزا، اور کوئی معافی لے کر ڈائریکٹ چلا جائے گا۔ اس لیے توحید باری تعالی یہ اتنی بابرکت چیز ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ صرف جہنم میں وہ رہ جائیں گے جو توحید والے نہیں تھے، باقی سب کو نکال لیا جائے گا، کسی کی 1000 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 100 سال، جتنی بھی سزا آپ چاہے گا، اور وہ پوری کر کے نکل کر آخر کار جنت میں ضرور چلا جائے گا، اور پیچھے وہ رہ جائیں گے جن کی توحید سچی نہیں تھی۔ اس لیے ہمیں ان تینوں اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا چاہیے۔ نمبر 1 جو نعمتیں دیتا ہے صرف ایک دیتا ہے، نمبر 2 عبادات کا حقدار صرف وہ ہے، اور اوصاف اور افعال میں رب کا شریک، رب کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔